الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. اللہ جل جلالہ کے حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کے نذرانے ہوں سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. محترم حضرات، ذی الحج کا یہ آخری جمعہ ہے. آنے والا جمعہ محرم الحرام کی 2 تاریخ میں پڑے گا، جہاں سے ہجری سن کا آغاز ہوتا ہے. انگریزی سن کا آغاز جنوری کے مہینے سے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق ہے، اور ہجری سن کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہے، جس سے آپ کی مکی اور مدنی زندگی کی یادگار باقی رہے. اس سن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جاری کیا تھا، جو آج کل ہمارے استعمال سے غائب ہے. حتیٰ کہ میں 99% علماء کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہوں، جس میں خود شامل ہوں، کہ لکھتے پڑھتے وقت ہم قمری سن کا استعمال نہیں کرتے، ہجری سن کا استعمال نہیں کرتے. اتنا غالب آ گیا ہے عیسوی سن کہ ہم اسی کی تاریخ کو اور اسی کے سن کو استعمال کرتے ہیں. بہرحال میرے دوستوں اور بھائیوں، محرم الحرام کے آنے سے پہلے یا اس کے بعد
کچھ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر تبرہ پڑھتے ہیں، پھبتیاں کستے ہیں، منافق گردانتے ہیں، اور نہ جانے کون سا عمل جو بہت ہی رسوا کن ہے ان کے ساتھ سلوک و برتاوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو تعریف فرمائی ہے، ان آیات مبارکہ کو دیکھ کر ایسے لوگوں کے سر شرم سے جھک جانی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے رونا چاہیے، اور اس غلطی کی معافی اور تلافی اللہ سے چاہیے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ خود دعویٰ اللہ کا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ایک دعویٰ کی شکل میں یہ جملہ ہے، اور دلیل میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ آپ پر ایمان لائے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے مقابلے میں بہت سخت ہیں اور مومنوں کے آپس میں آمنے سامنے وہ رحیم و کریم اور شفیق و مہربان ہیں۔ مومن کی یہ شان علامہ اقبال کا یہ شعر بتلا رہا ہے کہ ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم۔ مسلمان کے ساتھ کس طرح سے ہو؟ جیسے ریشم نرم ہوتا ہے۔ ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، اور ہر رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اگر معاملہ کفر سے مقابلہ ہو جائے تو وہ فولاد ہے، توپ ہے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کا رحیم و کریم شفیق و مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ وہ رکوع کرتے ہوئے آپ ان کو دیکھو گے، سجدہ کرتے ہوئے انہیں دیکھو گے۔ یہ کس کی خصوصیات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر جو ایمان لائے، ان صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ صفات بیان فرما رہا ہے کہ وہ رکوع کرتے ہوئے انہیں دیکھو گے، سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی رضامندی کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اللہ کس عمل سے راضی ہوگا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان ہوں گے، رونق چہرے پر ہوگی، چمکتا دمکتا ہوا چہرہ ہوگا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ان کی تعریف، اس امت کی تعریف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے صحابہ کرام کی تعریف تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے کہ وہ آنے والی امت کس طرح کی ہوگی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، خالی اس امت کی تعریف ایک مستقل عنوان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت میں کسی کو شک و شبہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہ کر کے جو اعمال صالحہ کے پیکر ہیں، ان صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیجئے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے تیار ہوئے ہیں، وہ پاکیزہ مقدس جماعت جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ پاکیزہ مبارک جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ قرآن کریم جب بھی اٹھائیں گے، معنی و مطلب اس کا شروع کریں گے تو صحابہ کرام کی صفات، خصوصیات اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ ذکر کی ہیں۔ یہ مہاجرین ہیں، یہ انصار ہیں، یہ اصحاب بدر ہیں، اور یہ بیعت رضوان کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں سے مل آؤ، دیکھ آؤ حالات کیا ہیں، تو وہ جب وہاں پہنچے تو خاندان کے لوگوں نے
مہمان نوازی میں کافی تاخیر کی تو بات اڑ گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ عثمان کا ہاتھ سمجھنا، اب اس وقت یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھ پر تم بیعت کر رہے ہو، سمجھ لو کہ اگر وہ قتل کر دیے گئے ہیں تو ان کے خون کا بدلہ لے کر ہی ہم واپس جائیں گے۔ 1400 صحابہ کرام نے سر و دھڑ اور تن کی بازی لگانے کی بیعت کی۔ اب اس بیعت کو اللہ دیکھ رہا تھا، کتنا خلوص ہے، کتنی للہیت ہے اور کتنا جذبہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی درخت کے نیچے۔ اللہ آسمان سے صحابہ کرام کی رضامندی کا اعلان فرما رہا ہے، جس میں ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عشرہ مبشرہ تھے، اور اصحاب بدر بھی تھے، غزوہ احد میں شرکت کرنے والے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور ہم ان کے خلاف شیمی گوئیاں کر کے ان کو تنقید کا نشانہ بنا کر ان کی زندگی کو مجروح اور مخدوش کرنے میں اگر لگ جائیں گے تو دین کا تیا پاچا ہو جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ احادیث کا پورا ذخیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا حوالہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور ان کے قلب و روح کو پاکیزہ اور مصفہ مجلہ منور کیا تھا، جس کی گواہی قرآن کریم خود دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث من انفسہم اذ بعث فیہم من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے مومنین پر کہ انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث فرمایا تاکہ ان کے دلوں کا تزکیہ، ان کے روح کو صاف پاک کریں اور ان کو حکمت کی باتیں بتائیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ خواہ وہ پہلے گمراہ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ تو صحابہ کرام کے تزکیہ نفس کی بات کر رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات نعوذ باللہ غلط کہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اگر منافق تھے، اگر وہ بے دین تھے، وہ جاہ و حشمت کے طلبگار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو تزکیہ نفس کے لیے بھیجا، کیا اللہ نے نہیں سمجھا تھا کہ یہ تزکیہ نفس نہیں کر پائیں گے، ان کے دل نہیں پاک صاف ہو پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ پر بھی الزام، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناکام ہو گئے ان کے تزکیہ نفس کرنے میں، ان کو پاکیزہ زندگی بنانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناکام ہوئے۔ کتنا بڑا الزام اللہ پر، قرآن پر، نبی پر، اور صحابہ کرام کو تو وہ تنقید اور نشانہ اور ہدف بنا رہے ہیں جو لوگ، وہ اس بات پر توجہ کریں کہ جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دیا اس دنیا میں، کہ اگر دنیا والے صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آئے، وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر دنیا والے ایمان لے آئے جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے تو ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی سرٹیفکیٹ اللہ دے رہا ہے، اور ہم نعوذ باللہ انہیں گمراہ کہیں، انہیں بے دین کہیں؟ ان صحابہ کرام کو جنہوں نے اپنی جان مال کو، اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لا کر نچھاور کر دیا تھا، وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، انہی کی زندگی ہمارے لیے حضور کے بعد نمونہ ہے۔ جب انفاق فی سبیل اللہ کی بات آتی ہے تو ہم حضرت ابوبکر صدیق عمر کے غزوہ تبوک کے موقع پر جو چندہ ابوبکر عمر نے دیا تھا اس کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت ابوبکر پورا گھر کا سامان اٹھا لائے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے گھر کا آدھا سامان لا کر حضور کے قدموں پہ ڈال دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 400 اونٹ، گھوڑے
اور اس کے پورے ساز و سامان جنگ کے لا کر کے اللہ کے حضور پیش کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے پیش کیا، اور دونوں آستین میں بھری ہوئی آستین اشرفیوں سے اس کو لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اڈیل دیا۔ جب شجاعت و بہادری کی بات آتی ہے، عزم و حوصلہ کی بات آتی ہے، عدل و انصاف کی بات آتی ہے، تو ہم انہی خلفائے راشدین کا نام لیتے ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کہا، جنہیں عمر فاروق کا لقب ملا فاروق کا، یہ عثمان جنہیں غنی اور ذو النورین کا خطاب ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنہیں اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کا خطاب ملتا ہے، یہ زبان مبارک کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اگر ہم نبی حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کے بجائے نعوذ باللہ ان کو جھوٹا قرار دے دیں، اور عمر فاروق کو فاروق کے بجائے کچھ اور کہنے لگیں، عثمان غنی ذو النورین کو ہم خیانت والا کہنے لگیں، تو الیاذ باللہ ہمارا ایمان کہاں سلامت رہ سکتا ہے؟ قرآن اٹھائیے دیکھیے کس طرح سے اللہ تعالیٰ انصار کی، مہاجرین کی اور خلفائے راشدین کی الگ الگ تعریف فرماتا ہے۔ اس کی بہت بڑی مثالیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے مصطح ایک غلطی کر بیٹھے، جبکہ مصطح کا سارا خرچہ خبارہ، روزی روٹی، گھر کے اخراجات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل کو، روح کو تکلیف پہنچی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ اہل فضل یعنی دولت والوں کے لیے جائز درست نہیں ہے کہ غربا مساکین سے اپنے ہاتھ کو روک لے کسی اپنی ذاتی وجہ سے۔ فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اصلاح اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ اہل ایمان کی اصلاح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی بہت زیادہ قرآن میں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے اصلاح کی ہے۔ آپ اصلاح کے لیے پورا قرآن اترا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فروغ گزاشت ہو گئے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹوک دیا، تنبیہ فرما دی، اور صحابہ کرام سے جہاں خطائیں ہوئیں اللہ نے ان کی اصلاح کی اور فرما دیا کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیے ایک مثال کے طور پر، بات بہت لمبی ہے، مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ ابن ام مکتوم آئے جو اندھے صحابی تھے۔ آپ کفار مکہ کو سمجھا رہے تھے، دین کی دعوت دے رہے تھے، رؤسائے مکہ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، امیر و کبیر۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نابینا صحابی ٹیکتے ٹاکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لگاتے پہنچ گئے اور آواز دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مسائل درکار ہیں، آپ ان کی اصلاح فرما دیں، ہم جاننا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، ماتھا سکڑ گیا، اس بنیاد پر کہ ابھی تو ہم لگے ہیں کہ اگر یہ رؤسائے مکہ ایمان لے آئیں تو کتنی اچھی بات ہوتی ہے، اور یہ کباب میں ہڈی کہاں آ کے پہنچ گئی۔ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ کو تو اپنے بندوں سے پیار ہے جو اس کے توحید کے قائل ہیں، جو اس کے عبادت گزار ہیں۔ اللہ کو چاہے امیر ہو یا غریب، بینا ہو یا نابینا، چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کو تو صرف اپنے بندوں سے پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرہ۔ آپ نے منہ بسور لیا اللہ اور پیٹھ پھیر لی کہ تمہارے پاس ایک اندھا آ گیا۔ ارے وہ آیا ہے کچھ اپنے نفس کے تزکیہ کے لیے، وہ پاک صاف ہے اور مزید پاکی چاہتا ہے، مسائل معلوم کرنا، آپ اس کے پیچھے پڑے ہیں جو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی۔ آپ ذرا سوچیں، بہت زیادہ واقعات ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کل میں بتلا دوں گا اس مسئلے کو، 15 دن تک وہی نہیں آئی، اور جب وہی آئے تو اللہ نے فرمایا کہ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے حبیب، کوئی بات ڈائریکٹ نہ کہہ دو کہ میں ایک کام کل کرنے والا ہوں یا کچھ دیر بعد کرنے والا ہوں، جب تک کہ انشاءاللہ نہ ملا لو، بغیر انشاءاللہ کے کوئی بات نہ کہو۔ تو میرے دوستو اور بھائیو، میرے عرض کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دیا ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو دنیا والے ہدایت یاب ہو جائیں۔ اگر ان کے جیسا ایمان لے آئے، ان کا ایمان کیسا تھا؟
خلوت میں، جلوت میں، سامنے علانیہ اور پوشیدہ طور سے اس میں کسی طرح کی کوئی خامی و خرابی نہیں تھی۔ الحمدللہ ایمان کو پیکر تھے، خلوص و عمل کے وہ جو ہے سراپا تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کوئی نقطہ نہیں رکھنے کی گنجائش رکھ سکتا ہے کہ کسی بھی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی اور کوئی وہ رکھ دے۔ برادران اسلام، یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا جبکہ ہدایت کی بات کھل کر سامنے آ گئی ہے، حق و باطل بالکل واضح ہو چکا ہے، صحابہ کرام نے عقائد باطلہ سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اس سے کٹ کر، اس سے رخ موڑ کر عقیدہ حقہ سے وابستہ ہوئے، توحید کے علمبردار بنے۔ اللہ کہتا ہے کہ حق واضح ہونے کے بعد مومنین کا راستہ ترک کر دیا اور اتباع کی غیر مومنین کے راستے کی۔ اس وقت مومنین کون تھے؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہو رہا تھا، اس وقت مومنین اہل ایمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی تھے۔ منافقین کے بارے میں تو اللہ نے وضاحت کر دی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافقین درک اسفل میں ہیں، جہنم کے نچلے طبقے میں ہیں۔ اور یہی نہیں، ان کا دعویٰ تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ایک ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ وَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ۔ منافقین جب آپ کے پاس آئے اور آتے ہیں، قالوا نشهد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، منافقین کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے کہا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تو جانتا ہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، یہ دعویٰ کرنے والے جھوٹے ہیں، یہ ایمان نہیں لائے ہیں، ایمان ان کے دلوں میں نہیں پیوست جاگزی ہوا، یہ ایمان سے یہ خالی ہیں۔ اللہ نے ان کی نفی کر دی ان کے ایمان کی، ان کے لیے جہنم کا نچلا طبقہ اللہ نے بتلا دیا۔ اور واضح انداز میں سب جانتے تھے کہ کون، واضح انداز میں جانتے تھے کہ کون کون منافقین میں ہیں۔ وہ نمازوں میں نہیں آتے تھے، صدقہ خیرات نہیں کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، سب باتیں تھیں، لیکن اہل ایمان کے بارے میں اللہ کی تعریف، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ نے جو تعریف کی ہے، آپ اس کو قرآن میں پڑھیے کہ جہاں جہاں ذکر خیر اللہ کے بندوں کا آتا ہے، وہاں وہ اس میں کامل و مکمل طور سے پورے اترتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم کسی کام کو دنیا میں انجام دینے کے لیے، دینی کاموں کو منظر عام پر لانے کے لیے، ہم صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ہی کو ہم مثال میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے آپ کے اندر جذبہ ابھرتا ہے، ہمارے آپ کے اندر نیکی کا جذبہ تب ابھرتا ہے جب ہم مثالیں پاتے ہیں۔ میرے دوست اور بھائیوں، اگر صحابہ کرام کی زندگی کو قابل جرح مان لیا جائے، تنقید، تو ہم جب کسی روایت کو روایت کریں گے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو آپ کہیں گے یہ لوگ تو ایسے ہیں جن پر تنقید کا نشانہ ہوتا ہے، جن پر جو ہے جرح کی جاتی ہے، ان کی زندگی جو ہے خامیوں سے خالی نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کے بندے اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہوگا۔ اتنا زیادہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ کو اتنا زیادہ اتار دیا کہ صحابہ کرام کی زندگی کا اور ان کے نام کے ساتھ ایک لازمہ بن گیا۔ آپ کہیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم، یہ ایک تقیہ کلام بن گیا امت کا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ایسی مقدس جماعت کے بارے میں اگر کوئی آدمی، کوئی جماعت خامی و خرابی نکالے تو اپنے ایمان کا وہ فیصلہ کر لے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے
کی جو تعریف فرمائی ہے اس تعریف کے سامنے لوگوں کے جو نعوذ باللہ عنایات ہیں صحابہ کرام پر، تبرہ بازی اور ان کو طرح طرح غلط القاب سے نوازنا اور ان کے معاملے میں برا سلوک و برتاوا کرنا ڈرامہ کی شکل میں، یہ ان کے لیے بہت بڑی خرابی کا باعث ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایمان لا رہے تھے تو اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ایمان لے آؤ جیسا کہ اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہہ دیتے تھے کفار کہ بھلا بتاؤ جیسے وہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے میں وہ آ گئے اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار سن لو، وہ بیوقوف ہیں جو کہہ رہے ہیں صحابہ کرام کو بیوقوف۔ سفاہت اور بیوقوفی سے اللہ نے ان کی زندگیوں کو، کفار کی زندگیوں کو تعبیر کیا، جو ایمان سے بہرہ ور نہیں ہیں، جو ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہے، کفر و شرک کے جو دل دادا ہیں وہ بیوقوف ہے۔ صحابہ کرام تو بہت ہی عقل مند ہیں اور بہت ہی جینیس ہیں، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو لات مار دیا اور آخرت کو قبول کر لیا، آخرت کی زندگی کو اپنا لیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اترتی ہے کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پیروکاروں کو جو ایمان لائے آپ پر رسوا نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ اب دیکھیں، اللہ نے اپنے نبی، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کو جوڑا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان لوگوں کے سامنے اور دائیں جانب روشنی ہی روشنی دوڑ رہی ہوگی، اللہ جس کی روشنی میں وہ جنت میں جائیں گے۔ بھلا بتائیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے روشنی تیار کرے اور ان کی زندگی کو اب تاریخ سے تاریخ بتلائے، حالت کیا ہوگی ایسے لوگوں کی جو ایسا کام کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ آپ سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے بارے میں جو ایمان لاتے گئے ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، ان کی کیفیت آپ نے 23 سالہ دور نبوت میں دیکھا کہ جان و مال حاضر ہے، اور انہی وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 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 فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، آپ نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اس نے ان سے محبت کی، جس نے ان سے محبت کی سمجھو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے غصہ غضب ناراضگی اور عداوت کیا اس نے سمجھو میرے ساتھ کیا۔ اور ومن آذ اللہ، اور جو شخص اللہ کو تکلیف دے گا تو یوشک ان یاخذہ، قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑ لے۔ اللہ کو بھی تکلیف ہوگی صحابہ کرام کو ایذا رسانی کرنے میں، تکلیف دینے میں، برا بھلا کہنے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عداوت کی بنیاد پر صحابہ سے آدمی بغض اور عداوت رکھے گا، ورنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہوگا وہ صحابہ کرام کا محب ہوگا۔ ایک اصول، ایک ضابطہ، ایک قاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ آپ اندازہ فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، بخاری مسلم شریف کی روایت، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، برا نہ کہو، گالی نہ دو۔ ان میں سے کسی نے ایک مد یعنی چھٹا اور شیر بھر کوئی جو گیہوں اللہ کی راہ میں اس وقت اگر دے دیا ہے
اور آپ نے فرمایا اس کے بعد اگر کوئی سونے کا پہاڑ احد کے برابر اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو صحابہ کرام نے سیر سوا سیر اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ ایسی مثالیں موجود ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بہت سے چندے ہونے لگے تو ایک شخص نے تمنا ظاہر کیا کہ یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں، میں کیا کروں؟ تو وہ آدمی گیا، رات بھر اللہ کے بندے وہ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ گئے ایک یہودی کے باغ میں رات بھر پانی کی سینچائی کی، اور صبح جو ان کو کھجور سیر سوا سیر ملا، جو بھی ملا مزدوری میں، وہ لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔ آپ نے پوچھا کہاں ملا؟ انہوں نے بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں چندہ دینے کی تمنا تھی تو میں نے رات بھر مزدوری کی ایک یہودی کے ہاں، وہی ملا ہے اور اسی کو میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ کتنی تمنا تھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں ذرا غور فرمائے، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ مثال میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو لاتے ہیں نیکیوں میں تو ہمارے اندر کچھ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اور یہ بھی فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جنہیں دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو تم بد دعا دو کہ اللہ کی لعنت ہو تمہاری بدتمیزی پر، اللہ کی لعنت ہو تمہارے اوپر، تمہاری شرارت و بدتمیزی پر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے افراد کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایسوں کو جب دیکھو تو لعنت اللہ علی شرکم کے الفاظ کہو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، صحابہ کرام جیسی انمول اور پاکیزہ مقدس جماعت کہاں ہو سکتی ہے؟ ایک مثال، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے یہ جوتا مارتے ہیں مورتی بنا کر ان کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو گئے، یہی وہ تو ہیں جو غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہجرت کے ٹائم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، چھپے ہوئے تھے کہ کفار کی نظروں سے بچ جائیں اور ہجرت میں کامیاب ہو جائیں، اللہ نے آپ کی تعریف قرآن میں کی۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہو گئے تو ان کی بیوی نے ایک دن کوئی اچھا کھانا پیش کیا تو کہا یہ کھانا کہاں رہا؟ ایمان، عدل و انصاف اور سچائی سامنے دیکھے، بتلایا کہ تھوڑا میں روز اس میں سے نکال لیتی تھی جو گھر میں روز پکتا ہے، جو بھی سامان پکتا تھا اس کو روز نکال لیتی تھی، چٹکی بھر یا جتنا بھی۔ جب 10-15 دن بیت گیا تو اسی بٹورے ہوئے سامان کا میں نے یہ تیار کیا ہے کہ اچھا سا میٹھا کوئی تھا یا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اس کا مطلب ابو بکر کے با خاندان کو، آل اولاد کو اتنا روزانہ زیادہ ملتا ہے، اس کو کم کر دیا، کیونکہ اتنا کم کرتے کرتے انہوں نے اتنا بٹورا، لیکن ہم لوگوں کے کھان پان میں کوئی اثر نہیں پڑا کہ کوئی بھوکا سویا ہو۔ اتنی مقدار کی چیز بیت المال سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کم کر دی۔ آپ کہاں سے لائیں گے اتنا امانتدار، دیانتدار، تقوی و پرہیزگاری کا مجسمہ کہاں سے آپ لائیں گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات آپ سنیں تو ہم اب سمجھیں گے کہ ہم نے اسلام کے میدان میں ابھی قدم نہیں رکھا ہے۔ ایمان اسلام کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا مطلوب کیا ہے، ہم اور آپ یہ سمجھنے سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میرے دوست اور بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو کس طرح سے غلط طریقے سے اچھالا جاتا ہے اور ان کو کیسا کیسا مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ بعض علماء نے اپنے علم کا دعویٰ کیا اور کتابیں لکھ ڈالی صحابہ کرام کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ایسے لوگوں پر۔ اتنا زیادہ ان باتوں کا جواب علماء امت نے دیا ہے، علماء امت نے اتنا زیادہ جواب دیا ہے، اور ایک ایک پوائنٹ کو سامنے رکھ کر کے اللہ تعالیٰ شیخ صلاح الدین یوسف علیہ الرحمہ کو اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ بہت زبردست لکھا خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت، ایسے بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر دیا، اور کہیں بھی لکھنے والے، کتاب کے لکھنے والے، خلافت و ملوکیت کے لکھنے والے کے دامن پر کہیں بھی طعن و تشنیع کا داغ نہیں لگنے دیا ہے۔ برا بھلا تو دور کی بات ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں
کہ آپ لوگ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، جگہ جگہ محفلیں جمائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ تو آپ کو تو سبیل پلا کر کے 9ویں 10ویں کا روزہ چھوڑایا جاتا ہے۔ اپنا سبیل پیے، شربت پیے اور مزے کی چیزیں کھائیں اور بیان کریں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پیاسے شہید کیے گئے تھے، اور اس پیاسے شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کرتے ہیں کہ سبیل پلا کر کے آپ کا روزہ توڑواتے ہیں اور بریانی کھلا کر آپ کو اس نیکی سے محروم کرتے ہیں۔ اور مزید جو اس امت کے افراد نے اپنے گلے میں ڈھول ڈال لیا، تاسا ڈال لیا، گناہ کا ایک دفتر، اور وہ بھی کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہدائے کربلا کے محبت میں یہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ڈھول تاشے کا وجود نہیں تھا، یہ خوشی کے ماحول میں یہ ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں، نہ کہ کسی غم اور جو ہے کسی کا میت اور کسی کی شہادت پر بجائے جاتے ہیں۔ بہرحال میرے دوستوں اور بھائیوں، میرے عرض کا خلاصہ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی کے بارے میں اپنا ذہن صاف رکھیں۔ کوئی آدمی کہیں بھی ڈنک مارے تو آپ فوراً متنبہ ہو جائیں کہ کہنے والا کون ہے، کہا کیا ہے، اس کی اصلاح آپ اپنے علماء سے لیں، اس کی اصلاح آپ اپنے علماء سے لیں تاکہ گناہوں سے بچ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے آپ جواب نہیں دے پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔